اللہ 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 اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا زیادہ مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، یہ تفسیر کی 9ویں کڑی ہے۔ تقریباً 9 ہفتے آپ حضرات کے سامنے تفسیر کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے سلسلے میں، پھر بسم اللہ کے سلسلے میں 2 ہفتہ ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے سنی۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ ختم کر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک آیت یوں اس طریقے سے نازل فرمائے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی بہت ساری فضیلتیں ہم نے سنی، خاص کر ایک فضیلت کی طرف پھر یاد دہانی کراتا ہوں کہ جب آدمی اپنے کپڑے اتارتا ہے، جب بغیر لباس کو کسی کے سامنے اتارنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہم ہی دیکھتے ہیں، جیسا کہ شیاطین، جنات وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقیں جسے فرشتے کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہم ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم ہی انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ خاص کر ہم اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ جب بھی ہم لباس اتاریں، کپڑا اتاریں تو ہم بسم اللہ کہہ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے ہمارا جسم ان مخلوقات سے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ان سے بھی ہمارا جسم کیا ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، ہوا کے ذریعے سے وہ سیر کراتے تھے، لیکن اس کی وجہ تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بسم اللہ کی برکت سے ان کا تخت ہواؤں میں سیر کراتا تھا۔ یہ لکھ کر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب ہواؤں میں ظاہری بسم اللہ کی برکت سے ظاہری پرواز ہو سکتی ہے تو بسم اللہ کی برکت سے روحانی پرواز کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے ہم بسم اللہ کا ذکر کیا کریں، بہت زیادہ کرتے رہا کریں۔ خاص کر مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے، جب تک ہم مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مردے کو دفن کیا جائے، اس وقت میں دفنانے والے، مردے کو اس گڑھے میں اتارنے والے بسم اللہ کہہ لے تو مردے پر عذاب کو تخفیف کیا جاتا ہے۔ خالی بسم اللہ کہہ کر اس میت کو گڑھے میں اتارنے سے، اس سے پہلے کیا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی
خدا نہ خواستہ اس کے حق میں عذاب لکھ دیے ہوں تو عذاب کی تخفیف ہوا کرتی ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں آ کر بسم اللہ کے سلسلے میں ہم نے سنی ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک ضروری بنتا ہے کہ ہم کیا کریں، بسم اللہ کے لفظ کو زیادہ سے زیادہ ہم کہنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے اندر 5 باتیں ہوں، یعنی 5 لفظ، پورے میں اللہ کا لفظ ہے، پورے میں اللہ کا لفظ ہے، لیکن 5 لفظ اگر 5 جملہ اپنی زندگی کی عادت بنا لیں تو وہ آدمی ضرور بھی ضرور کیا ہوگا، سعادت مندوں میں شمار ہوگا، یعنی اللہ کے طرف سے اسے نصیبہ ملے گا، اللہ کے طرف سے وہ اللہ والوں میں شمار ہوگا، صرف 5 الفاظ ہماری زبان میں چڑھا لینے سے۔ 5 لفظ اگر ہماری زبانوں میں چڑھ گیا تو اس 5 الفاظ سب میں اللہ کا لفظ اللہ ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ لفظ اللہ کا استعمال ہم کرتے رہیں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں اس وقت میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر چڑھنے کے وقت میں یہ محسوس نہ ہو کہ میں اوپر کی طرف چڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ ایک سیڑھی پر اسے احساس ہونے لگے کہ میرا اللہ سب سے اوپر ہے، میرا خدا اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھیاں کیا کرو، چڑھا کرو۔ پھر اتنا شریعت میں، اب میں یہ کہہ رہا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر 5 جملے کو ہماری زبانوں میں چڑھا لیا جائے تو اس کا نصیبہ سعادت مندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کیا، جب بھی کوئی کام کریں اس وقت میں ہم بسم اللہ پڑھیں۔ جب بھی کوئی کام کرے، یہاں تک کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں برتن یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھے، یا اگر گلاس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھے، یا اگر ٹوپی پہنے، کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، اچھے کاموں میں ہم بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ ایک بات ہوئی، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس میں بھی اللہ کا لفظ آیا ہے۔ دوسرا لفظ، جب بھی موقع ملے لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ جب بھی موقع ملے ہم لا الہ، اس کو آ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کام کرنے کے وقت میں ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا۔ دوسری چیز کیا کہنا ہے، ایک تو بسم اللہ کہنا ہر کام کے شروع میں، دوسرا جب بھی موقع ملے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ تیسرا لفظ، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں یا انا للہ پڑھیں۔ کیوں؟ انا للہ پڑھتے ہی فوراً کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پر اسے ثواب بھی دیتے اور اسی مصیبت کے بدلے میں کوئی اچھائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں خود آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت بندے کو آ جائے، بندہ صبر کر لے، 2 راحتیں اسے ضرور ملیں گی۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کوئی بھی دنیا کی مصیبت آ جائے لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو، کوئی ہم غلطی کر دیں جس کی وجہ سے شرمندگی آ گئی، وہ آ کر یہ مصیبت آ گئی، اس کے بارے میں ایسا نہیں، اسے تو توبہ کرنا پڑے گا۔ نارمل جو مصیبت ہمیں آ جاتی ہے، اچانک کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم اللہ کی ذات پر امید رکھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی بندے کو ایک مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں 2 اچھائی ضرور پہنچ کر رہتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو تیسری چیز، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ چوتھا، جب کوئی نعمت ملے الحمدللہ کہے۔ ہم نعمت کو کیا سمجھ گئے ہیں، پیسے تک محدود کر لیے ہیں، پیسہ تک ہمیں نعمت ایسا نہیں ہے۔ نعمت کی 5 قسمیں ہیں، نعمت کی 5 قسمیں ہیں۔ بچہ ہمارے گھر میں داخل ہوا، اسکول سے، یوں سمجھو اسکول سے آیا، بچہ بھی ایک نعمت ہے، اسے دیکھ کر ہمیں الحمدللہ کہنا پڑے گا۔ بچی گئی تھی اپنے سسرال کے یہاں، بچی گھر کے اندر آئی، اسے دیکھ کر بھی ہمیں الحمدللہ، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کیا سمجھ گئے، نعمت سمجھے تو صرف مال سمجھ گئے، مال صرف نعمت نہیں ہے۔ ہمارے والدین بہت دور گئے تھے، آ کر حج کے سفر گئے تھے، واپس گھر کے اندر آئے، ان کو دیکھتی الحمدللہ کہا کریں۔ الحمدللہ کہنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا۔ بہرحال چوتھی چیز، ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملے کا معنی رشتے دار آ گئے، پرانا دوست ہمیں کیا ہو گیا، آ گیا، یا ہمیں آ کر آج نماز سکون سے پڑھنے کا موقع مل گیا، یا آج صبح سے شام تک 10 رکعت نفل زائد پڑھنے کا موقع مل گیا، یہ بات ہمیں یاد آ گئی تو الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کہنا یہ چوتھی بات ہے۔ 5ویں بات، جب بھی کوئی گناہ ہو ہم کیا کریں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ کیوں؟ کوئی بھی گناہ ہو جائے،
جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، گناہ کرنے والا ظالم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بولے، گناہ کر کے توبہ نہیں کرنے والا ظالم بولے. گناہ کر کے بیٹھ جانا اسے ظالم نہیں بولے اللہ تعالیٰ. کیوں بولتے؟ انسان ایک گناہ ہو سکتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کر کے اڑے رہ جانا، گناہ کر کے قائم ویسے ہی خاموش رہ جانا، اس کو ظالم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو بندہ گناہ کر لیا توبہ نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ آدمی کیا ہے؟ بہت بڑا ظالم ہے. بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ میں جو اللہ کا لفظ ہے اسم اعظم ایک ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں اسم اعظم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بہت بڑا نام. یہ نام اسم اعظم کے بارے میں اختلاف ہے کہ کسی کو معلوم نہیں اسم اعظم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر بتا دی کہ اسم اعظم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس طریقے سے 2-3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی اور کہہ دیا کہ اسم اعظم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے. لفظ اللہ ہی، اللہ کا جو لفظ ہے وہی اسم اعظم ہے. یہ بہت ہی یقین رکھ کر کیا کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم لفظ اللہ ہے. جب ان کے ساتھ رہنے والے معمولی آدمی نہیں، بڑے بڑے فقہا فوراً پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ نے قرآن کو اس لفظ سے شروع کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں لفظ اللہ آیا ہوا ہے. اگر اس نام سے بڑا کوئی نام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شروع کرتے. اس نام سے بڑا اور کوئی اونچا نام ہوتا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے؟ اس نام سے شروع کرتے. قرآن کو لفظ اللہ سے شروع کرنا ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس میں اعظم ہے. پھر چپ نہیں بیٹھے، پھر کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دلیل بولو، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل بولو. تو اسرافیل علیہ ایک حدیث میں آتا، حدیث پیش کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک حدیث میں آتا ہے اسرافیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب دنیا میں لوگ میرا نام اللہ اللہ کہتے رہا کریں تو تم کیا کرو، جب بھی لوگ اللہ اللہ کہتے رہا کریں قیامت کو یعنی سور پھونکنے کو 40 سال پیچھے کر دو. یہ حدیث ہے یہ کہ سور پھونکنے کو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کیے ہیں کہ جب بھی لوگ اللہ اللہ کر کے مجھے یاد کرتے رہا کریں تو اس وقت میں کیا کرنا، سور پھونکنے کو 40 سال دیر کر دینا. تو اس حدیث کے ذریعے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے. یہ وہی بات. پھر اور آگے بڑھ کر نہیں، یہ بھی دلیل کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور دلیل پیش کرو، اس کے علاوہ اور دلیل پیش کرو. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوہ طور میں بلائے تھے، کوہ طور میں ایک جھلک آئی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ان کے ساتھ رہنے والے پریشان ہو گئے. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ کہتے اننی انا اللہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہی اللہ ہوں. اگر اس سے بڑا کوئی نام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے وہ نام استعمال کرتے. تو یہ دلیل پیش کرنے کے بعد اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، جب یہ آیت دلیل میں پیش کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فقہا نے خاموشی اختیار کی. درمیان میں ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کہنے سے اسرافیل علیہ السلام کو 40 سال سور پھونکنے میں دیر کرنے کا حکم دیا گیا. ایک حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوجوان بچہ گناہوں سے توبہ کر لیا، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میں انہیں بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. نوجوان اگر توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، صحیح معنی میں توبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے 40 دن قبر کے عذاب کو روک لیتے. نوجوانوں کی توبہ میں اتنی طاقت ہے، ہمارے بچے سمجھتے نہیں کہ اتنی طاقت ہے کہ اس کی ایک توبہ کرنے کی وجہ سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، ارادہ کر لیا کہ میں اللہ سے آج خوب رو رو کر کیا کر لوں گا، گناہوں کی معافی مانگ لوں گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے توبہ کر لے. اس کے توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک قبر کے عذاب کو کیا کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں. اتنا بڑا اس میں اثر ہے. اب بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی طاقت ہے،
بڑی طاقت ہے. دیکھیے اللہ والے اس کا ذکر کرتے تھے, ہمیں جب جب پڑھنے کا حکم ہوا ہے اس کا الگ ذکر کرتے تھے. یہ خوبصورت ادا میں, یہ خوبصورت انداز میں, یہ خوبصورت تعداد میں اللہ تعالی اللہ والے اس کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, وہ روح البیان ایک کتاب ہے, بہت بڑی کتاب, روح البیان میں ایک واقعہ لکھتے ہندوستان کے ایک آدمی کا, آپ تعجب کریں گے, سلیم کبگیر بول کر اس کا نام. ایک معمولی آدمی دیکھنے میں, ایک معمولی آدمی, بڑا آدمی بھی نہیں, دیکھنے میں اللہ والے نظر نہیں آتے بعض مرتبہ. اس کا کام کیا تھا, وہ ایک باورچی پکا کر کھلانا اس کا کام تھا. اب وہ آدمی کیا کرتا ہے, ایک مرتبہ دیگچی میں پکا کر دیگچی بند کر کے رکھتا ہے, اس میں سالن وغیرہ رہتا. تو ایک بڑا مجمع, ایک دھوبیوں کا ایک بڑا مجمع اس کے پاس آیا, اسی ہی مذاق سے, کیا ہے اس میں؟ تو کہنے لگا کہ اس میں کیا ہے, اس میں گوشت کا سالن ہے. تو کہنے اگر آپ چاہے تو میں آپ کو کھلا دیتا ہوں. تو اس نے کہا تم خدا کو اتنا مانتے ہو, خدا کا ذکر ہمیشہ کرتے ہو, تم اس میں سے سونا چاندی نکال کر دکھلاؤ. یہ بولنے والے کون؟ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح المعانی میں اس کا ذکر کرتے. ایسے ہی سنے سنائے واقعات نہیں, بہت بڑی کتاب ہے, اس کتاب میں اگر اس کا ذکر ہوا ہے. اب وہ آدمی کہنے لگا, جو سلیم کبگیر کا نام اس کا نام ہے, تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر میں کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام قبول کر لیں گے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ صرف اتنا نہیں, تم چند لوگوں کا نام بولو, چند قبیلے کا نام بولو. تو اس نے یہ قبیلے کا نام بتایا اور کہا, بڑے بڑے قبیلے کے لوگوں کا نام بتایا اور کہا کہ یہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو اس نے کہا, اب ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کر اس کی دعا سنیے. ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا, یا اللہ میں زندگی بھر بسم اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, زندگی بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص ذکر میں کر رہا ہوں. اس ذکر کے طفیل سے تو آج اپنا کرشمہ دکھلا دے اور اپنی قدرت دکھلا دے. اگر آج تو قدرت نہیں دکھلایا تو میں ہار جاؤں گا. یہ کہہ کر دعا کر کے اس بسم اللہ کا جو ذکر کیا ہوا تھا اس کا واسطہ دے کر دیگچی کو کھولتا ہے, اور ایک مرتبہ جب اٹھاتا ہے تو سونا گرتا ہے, اور ایک مرتبہ اٹھاتا ہے تو چاندی گرتا ہے. تو بسم اللہ کے اندر ایک الگ برکت ہے. آج عورتیں صرف کھانا پکانے کے وقت میں بسم اللہ کہہ لیں, ہانڈی چڑھانے کے وقت میں بسم اللہ کہہ لیں, یا سالن میں کبکیر ہلانے کے وقت میں بسم اللہ کہہ لیں, کتنی برکتیں آ جائیں گی, کتنی نورانیت آ جائے گی ہمارے کھانوں میں. ہماری غذائیں کیسی نورانی بن کر اندر جائے گی, اور ان غذاؤں کی وجہ سے کتنا نور چمکے گا ہمارے اعمال میں. آج مسئلہ الٹا ہو گیا, گانا سنتے سنتے, ہیڈ فون رکھ کر گانا سنتے سنتے ہمارے عورتیں پکا رہی ہیں. اب وہ کیسا کرتی ہیں, ہم خود اس کے سامنے ویسا ہی رہتے ہیں, ہم ہی دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑا ذکر ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑیں. اس کو مضبوطی پکڑ لیں گے تو ساری حالتیں, جتنی حالتوں میں ہمیں آ کر کمی نظر آتی ہے, جتنی حالتیں ہمیں پریشان کرنے والی حالتیں ہیں, یہ ساری حالتیں ختم ہو جائیں گی. ایک واقعہ آخر میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 70 سال, بہرحال عیسائی مذہب کا واقعہ. ایک بادشاہ تھا جو آ کر اپنا کافر بادشاہ تھا. اب وہ بادشاہ, اس کے پاس ایک جادوگر تھا. اس بادشاہ کا نام یوسف ذو نواز اس کا لقب ہے. اس بادشاہ کا نام, اس قصے کا ذکر کہاں ہے, والسماء ذات البروج والیوم الموعود. آپ سنے رہیں گے, میں سب پڑھے رہیں گے, آپ سنے رہیں گے سورت کو. اس سورت میں یہ واقعہ ہے, ایسے ہی بولتا نہیں ہوں. اب سنیے واقعہ. ایک بادشاہ, اس کا نام آ کر یوسف, نہ لقب کیا بتلایا تھا میں ابھی, ذو نواز. اس کے پاس ایک جادوگر تھا, بہت بڑا جادوگر. اس سے آ کر جادوگروں کا امام کہتے تھے, جادوگروں کا امام کہتے تھے. اب وہ جادوگر کیا ہو گیا, اس کا نام ستیح, جادوگر کا نام. اب کیا ہو گیا, یہ مسلم شریف کی روایت میں بھی ہے واقعہ. اب ستیح جادوگر بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے, بہت بڑا دبدبا تھا اس کا, سب اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, سارے لوگوں کو خدا ماننے پر مجبور کرتا تھا. اب ستیح جو جادوگر آ کر کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, خدا نہ خواستہ میں مر گیا تو تمہاری حکومت سب آفت میں آ جائے گی, کسی ایک بچے کو دو,
وہ بچے کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ جادو سکھا دیتا ہوں۔ اب ایک بچے کو تلاش کیا گیا، تلاش کرنے پر ایک ذہین بچہ، اس کا نام عبداللہ، اس بچے کا نام عبداللہ تامور۔ اور بچے کو اتنا ذہین تھا، آدمی جب 2-3 الفاظ کہتا تھا تو اس کے بعد یہ کیا لفظ کہنے والا ہے پہچان لیتا تھا بچہ، اتنا ذہین تھا۔ اب اسے سکھاتا رہا۔ وہ بچہ گھر سے نکل کر بادشاہ کے محل میں پہنچتا، وہاں جادوگر اسے وہ جادوگری کا کام سکھاتا۔ دیکھیے درمیان میں ایک مسئلہ بول دیتا ہوں، جادو کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی کرتے ہی چند دن اس کا اثر ہو سکتا ہے، اس کے بعد پلٹ کر اس کے اوپر ہی آتا ہو، چند دن اس کا اثر ہو سکتا، اس کے بعد وہ اثر ختم ہو جاتا۔ اس نے کیا تھا نا، اس کی حالت ایسی بدتر سے بدتر ہوتی، آخر حالت جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے وہ حالت ہو جاتی۔ لوگ جو بھی دیکھتے اس کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جاتے، وہ حالت ہو جاتی۔ اس لیے جادوگری کسی بھی طریقے سے کیا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے شریعت میں، بالکل، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی طریقے سے۔ اور ایک کیا معلوم، یہ عاملوں کے پاس جانے کا کم کرنا پہلے، جائے ایک دو مل جاتے، اچھے لوگ بھی مل جاتے، لیکن جانے سے اور زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتے بعض چیزیں میں۔ کیوں ہو جاتے؟ اچھے عاملہ اچھے طریقے سے علاج کر کے بھیج دیتے، بعض عاملہ کیا کر دیتے، پریشان کر دیتے۔ اب عاملوں کا رہا مسئلہ، عاملوں میں سے جو صحیح طریقے پر شریعت کے مطابق کیا کرتے ہیں، جو علاج کرتے ہیں، ان کے پاس دکھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہی بات، آگے بڑھیے۔ اب وہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کر جادوگر کے پاس وہاں محل میں پہنچتا، بادشاہ کے، جادو سیکھنا شروع کرتا۔ لیکن درمیان میں ایک راہب، عیسائی مذہب کا راہب عالم، درمیان میں ایک جگہ اگر چھپا کر عبادت کرتا رہتا، روزانہ ادھر جاتے آتے اس راہب کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا، عبادت کرتے ہوئے دیکھتا۔ اب ایک دن کیا ہوا، اس کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں۔ راہب کے پاس جا کر بیٹھا تو بڑی عبادت ہے۔ اب راہب ذرا دین، اس وقت میں عیسائی مذہب کا دین تھا، ذرا وہ دین اس کے دل میں ڈالنا شروع کرتا، تو بچہ اسے اثر لیتا، دھیرے دھیرے اثر لیتا۔ اب یہ بات چلتے ایک دن کیا ہو گیا، درمیان میں ایک مجمع کھڑا ہوا ہے، ایک راستہ ہے، باریک راستہ، درمیان میں اس طرف ایک مجمع کھڑا ہوا ہے، اس طرف ایک مجمع کھڑا ہوا ہے۔ درمیان میں کوئی جانور، موذی جانور، سانپ کا بھی ذکر ہے، اژدہا کا بھی ذکر ہے، شیر کا بھی ذکر ہے، کئی الگ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ اب وہ درمیان میں جو کھڑا ہوا تھا، اب دونوں طرف سے روکا ہوا ہے، تو کہنے ایک بچہ ایک پتھر اٹھاتا، پتھر اٹھا کر یہ کہتا کہ اگر راہب کا مذہب صحیح ہو تو یہ جانور اس پتھر سے مر جانا، اگر راہب کا مذہب صحیح نہ ہو تو یہ جانور اس پتھر سے نہ مرے۔ یہ کہہ کر جب پتھر مارتا ہے تو وہ جانور کیا ہو جاتا، مر جاتا۔ تو فوراً آ کر لوگ پریشان ہو گئے، اس کی حقیقت جاننے لگے۔ اب اس کے پاس راہب کے پاس آیا، راہب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ایسا معاملہ ہو گیا، جب تمہارا معاملہ، اب تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، اب اس کے بعد سے تمہارے لیے پریشانی شروع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اب راہب آگے بڑھا دیتا اور کہہ دیتا کہ میرے بارے میں مت بتلانا، میرے بارے میں نہ بتلانا۔ اب اس کے بعد لوگ اس کے پاس آنے لگے، جو بھی آتا اس کے پاس وہ کہتا کہ تم دین اسلام قبول کر لو، اس وقت کا دین اسلام قبول کر لو، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب جو ہی دین اسلام قبول کرتا، کوئی بھی بیماری لے کر آتا تو یہ دین اسلام قبول کرتا تو یہ اس کے حق میں دعا کرتا، اچھا ہو جاتا۔ کوئی بھی مرض لے کر آتا تو فوراً اس طریقے سے دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، بادشاہ تک۔ بادشاہ کے وزیر، بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ بھی نابینا تھا۔ اب وہ وزیر سن کر کیا ہوتا ہے، اس کے پاس آتا، پھر وہ بھی اسلام قبول کر کے اچھا ہو کر چلے جاتا۔ تو بادشاہ کو یہ چیزیں معلوم ہو گئی، قصے مختصر، تو تینوں آدمی کو بلا کر بھیجتا، بچے کو بلا کر خوب پٹائی کرتی، بچہ بتلا دیتا کہ راہب کے پاس سیکھا تھا۔ تو راہب کو اور بچے کو اسی طریقے سے اس وزیر کو، تینوں کو بلا کر پہلے آ کر وزیر کو سر پر آرا چلاتا، 2 ٹکڑے بنا دیتا، پھر اس کے بعد اس راہب کے سر پر آرا چلاتا، پھر 2 ٹکڑے بنا دیتا، پھر تیسرا بچے سے کہتا کہ اگر تو اسلام نہیں چھوڑا تو تیری بھی یہی حالت ہوگی۔ بچہ ڈٹا رہا تو کہنے لگا کہ ایسا کام کروں گا جس کی وجہ سے سارے لوگ ڈر کر اپنا اسلام چھوڑ دیں گے۔
اس کو لے جا کر ایک پہاڑ سے اٹھا بھرکانے کی کوشش کرتے. لوگ لے جا کر پہاڑ سے بھرکانے سے پہلے زلزلہ ہوتا, سارے لوگ مر جاتے اور وہ بچہ زندہ واپس آ جاتا. پھر کشتی میں لے جا کر اسے ڈبانے کی کوشش کرتے, وہاں پر کیا ہوتا, کشتی سے سارے لوگ مر جاتے, یہ بچہ واپس لوٹ کر آ جاتا. آخر میں کیا ہوتا ہے تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر لیے. تو بادشاہ پریشان ہو جاتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا. آخر میں بچہ خود کہتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے ایک صورت ہے, سارے لوگوں کو جمع کر لو, سارے لوگوں کو جمع کر لو اور میرے ترکش سے کیا کرو, تیر نکالو. تیر نکال کر بسم اللہ ربی ہاد الغلام یا بسم اللہ رب الغلام یہ کہہ کر تیر چلاؤ, جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی, میری موت ہو جائے گی. سارا مجمع کو جمع کیا گیا, جمع کر کے ایک تیر اس نکال کر اس تیر پر یہ کہا گیا بسم اللہ رب الغلام, اس غلام کے رب کا نام لے کر میں کیا کرتا ہوں, تیر چلاتا ہوں. وہ تیر نکل کر اس بچے کو لگ کر وہ بچہ کیا ہو گیا, شہید ہو گیا. یہ جو مجمع بڑا ہوا تھا, تقریباً کتابوں میں آتا ہے کہ 12,000 سے مجمع زیادہ تھا. وہ 12,000 کا مجمع ایک ہی آواز میں کہنے لگا کہ آمنا برب الغلام, ہم اس غلام کے رب پر ایمان لے آتے ہیں. سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اس واقعے کے بعد بادشاہ کو اتنا غصہ آیا, بڑے بڑے گڑھے کھود کر سارے لوگوں کو اس میں ڈال کر جلایا. اسی کو قرآن مجید میں اخدود النار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سورہ برج میں واقعہ ہے, سورہ برج کی آیت کے تفسیر میں واقعہ ہے. تو اسی کو یعنی آگ میں سارے کے سارے لوگوں کو جلا دیا. اس وقت میں ایک عورت ذرا کوشش کی کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا کہ میں جھوٹ بول کر, اندر ایمان تھا, جھوٹ بول کر میں اس بچے کو بچا لوں. تو بچے جو چھوٹی عمر میں بات کیے تھے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بات کیے تھے, ایسے بات کرنے والے بچوں میں اس بچے کا بھی نام ہے کہ بچے نے کہا امی مت ڈرو, اس لیے کہ میں آ کر کیا ہو رہا ہوں, اگر مجھے آگ میں ڈال دیا جائے تو میں جنت پہنچ جاؤں گا. اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. تو اس کے بعد ان کو بھی کیا کرتا ہے, آگ میں ڈال دیتا ہے. اسی واقعے کا ذکر سورۃ البروج میں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بچے کو اگر مارنا ہے تو بسم اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا, بسم اللہ کا لفظ. بہرحال آج بھی بہت ساری باتیں بسم اللہ کے سلسلے میں ہم نے سنی ہیں. اب ایک عہد کر لیں گے, ہم کیا کریں گے, ارادہ کر لیں گے, ہم ہر کام بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کریں گے. اس کے علاوہ جو 4 باتیں میں نے کہی تھی اس پر ہم کیا کریں گے, عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.